اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ام حسبتم ان تدخلوا الجنة ولما یأتکم مثل الذین خلوا من قبلکم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذین آمنوا معه متى نصر اللہ الا ان نصر اللہ قریب صدق اللہ العظیم۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 214۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اپنے بندے کا امتحان لیا جاتا ہے، اس کے ایمان کا، اطاعت اور فرما برداری کا۔ ہر ایمان والا اپنی ذات میں کسی نہ کسی امتحان سے ضرور گزرتا ہے کہ جس وقت اس پر ایسے حالات آ جاتے ہیں کہ ہر طرف سے مایوسی اور پریشانی، اور پھر وہ اللہ تعالیٰ کو پکارتا ہے اور کہتا ہے کہ یا اللہ ان حالات سے مجھے نکالنے والا صرف اور صرف تو ہے، تیرے علاوہ میرا کوئی نہیں۔ تو جب تک کوئی ایمان والا ایسے امتحان سے نہ گزرے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ پھر وہ یہ گمان نہ کرے کہ اسے جنت ملے گی، کہ اتنی سستی نہیں ہے۔ کسی نہ کسی امتحان سے ضرور گزارا جاتا ہے، کسی نہ کسی صورت میں۔ اب یہ امتحان کی صورت ہر کسی کے لیے مختلف ہوتی ہے، ہر کسی کے لیے ایک ہی شکل میں ایک ہی امتحان نہیں ہوتا۔ ہر انسان کی زندگی میں مختلف طریقوں سے امتحان آتا ہے کہ اس کا اپنے رب پر کتنا ایمان ہے، اور وہ مشکلات میں، الجھنوں میں، پریشانیوں میں، تنگیوں میں اپنے اللہ کی اطاعت کرتا ہے یا اللہ کی اطاعت کو چھوڑ کر کوئی دوسرے راستے اختیار کرتا ہے۔ تو یہ امتحان، جب اس امتحان سے انسان گزرتا ہے تو اس کے بعد پھر اس کے لیے کامیابیوں کے وعدے اور انعامات ہیں۔ تو یہ اس مبارک آیت کا خلاصہ ہے۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں ام حسبتم، تمہارا کیا خیال ہے، کیا تم یہ گمان کیے بیٹھے ہو، یہ خیال ہے تمہارا ان تدخلوا الجنہ، کہ تم بس ایسے ہی آسانی سے جنت میں داخل ہو جاؤ گے۔ ولما یأتکم مثل الذین خلوا من قبلکم، جبکہ ابھی تک تمہارے اوپر اس طرح کے حالات نہیں گزرے جیسا کہ تم سے پہلے لوگوں پر گزر چکے ہیں۔ وہ کیا تھے؟ مستھم البأساء، پہلی چیز، ان کو بہت ساری جنگوں، لڑائیوں اور سختیوں سے گزرنا پڑا، سختیاں پہنچیں۔ دوسرا والضراء، تکالیف پہنچیں۔ تیسرا وزلزلوا، ایسے امتحانات سے گزارا گیا کہ یوں محسوس ہو رہا تھا کہ زمین قدموں کے نیچے سے نکل رہی ہے، جھڑجھڑائے گئے، جیسے زلزلہ ہوتا ہے کہ زمین ہلنے لگ جاتی ہے۔ تو ایسے سخت امتحانات آئے، یہاں تک کہ حتیٰ یقول الرسول، یہاں تک کہ اللہ کے رسول پکار اٹھے، کہنے لگے والذین آمنوا، اور جو ایمان والے تھے، معہ، اللہ کے نبیوں کے ساتھ، متی نصر اللہ، اللہ کی مدد کب آئے گی، کہاں ہے اللہ کی مدد، کب پہنچے گی؟ الا ان نصر اللہ قریب، اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں کہ جب تم میں سے کسی پر ایسے حالات آ جائیں تو وہ پھسلنے کی بجائے، بھاگ جانے کی بجائے، دائیں بائیں بھٹک جانے کی بجائے، اللہ کی اطاعت چھوڑنے کی بجائے اللہ تعالیٰ کی ایمان پر اور اللہ تعالیٰ کی اطاعت و فرما برداری پر قائم رہے۔ بس جب ایسے حالات آ جائیں تو سمجھو بس اس کے بعد اگلا قدم پر اللہ کی مدد موجود ہے، بس وہ آئے گی تو پھر آگے راستے جو ہیں وہ ایمان کے آسان ہوتے چلے جائیں گے۔ یہ امتحان ہر ایمان والے پر کسی نہ کسی صورت میں آتا ہے۔ اب یہ چیک کیسے ہوگا کہ یہ امتحان ہے یا اعمال کی وجہ سے کوئی سزا ہے، سختی ہے؟ اس میں یہ ہوگا کہ اگر تو انسان اللہ تعالیٰ کے احکام کو ٹوٹنے سے بچانے میں پوری فکر کرتا ہے کہ اللہ کا کوئی حکم نہ رہ جائے، اپنی طرف سے آخری کوشش لگاتا ہے کہ اللہ کا کوئی حکم نہ ٹوٹنے پائے، اس کے باوجود اس پر کوئی سختی ایسی آتی ہے کہ جس میں وہ بس بالکل چاروں طرف سے گھرا ہوا اور پریشان اور الجھنوں میں نظر آتا ہے، تو یہ ہوتا ہے امتحان۔
پھر اس میں سے نکل کر جب انسان کامیاب ہوتا ہے، پھر آگے اللہ تعالیٰ کی طرف سے انعامات اور آسانی اور مدد کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے۔ دوسری، انسان اپنے اعمال کو دیکھے، اگر ان میں کمی چل رہی ہے، فرائض میں کوتاہی ہے، نمازوں میں کوتاہی چل رہی ہے، روزے چھوڑے جا رہے ہیں، زکوٰۃ دائیں بائیں ہو رہی ہے، اللہ تعالیٰ کے احکامات حقوق چھوٹ رہے ہیں، ٹوٹ رہے ہیں، پھر کوئی سختی آئی ہے، پھر وہ امتحان نہیں ہے، پھر وہ اعمال پر سزا کے طور پر دیے جا رہے ہیں، ہمارے اعمال کی سختی ہے، پھر اس کو اپنے اعمال کو درست کر کے اللہ سے استغفار اور توبہ اور معافی کی جائے اور آئندہ کے لیے اپنے آپ کو مضبوط کیا جائے۔ تو اب یہ دونوں چیزیں ہمیں سامنے رکھنی ہوں گی۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ بڑا توبہ بھی کرتے ہیں، استغفار کرتے ہیں، کوئی عمل بھی نہیں چھوڑتے، پھر بھی سختی آ رہی ہے، پریشانی آ رہی ہے، تو وہ امتحان ہوتا ہے، وہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے۔ اللہ نے جب بڑا انعام دینا ہے تو چھوٹا سا امتحان بھی لینا ہے۔ تو دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں ایمان و عمل کی زندگی عطا فرمائے، اللہ تعالی ہمیں اپنی اطاعت و فرمانبرداری پر ایمان پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کل سے انشاءاللہ فجر کی نماز 5:05